نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضرات، آج 23 مارچ 2022 اس 23 مارچ کے ساتھ دو بڑے ہی اہم واقعات پیش ہوئے۔ ایک تو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، دوسرا 23 مارچ 1987 جماعت اہل حدیث کے لیے ایک بہت بھاری رات گزری کہ جس رات میں مسلک اہل الحدیث کے قائد ملت اسلامیہ خطیب المعجم فاضل مدینہ یونیورسٹی حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جماعت اہل حدیث کو یتیم کر کے ہمیں داغ مفارقت دے کر جنت البقیع میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جا کے لیٹ گئے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم۔ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کا ایسا دوست، اللہ کا ولی کہ جس نے سیالکوٹ کی زمین میں پیدا ہوئے، سیالکوٹ کی زمین میں پیدا ہونے کے بعد 9 سال کی عمر میں حافظ احسان کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد گجرانوالہ اور فیصل آباد جامعہ سلفیہ میں انہوں نے درس نظامی کا کورس کیا۔ اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی کی طرف سفر کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے شہر مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ یونیورسٹی میں دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا۔ اسی دوران قادیانی جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، ان کے رد میں کتاب لکھی، القادیانیہ کے نام سے عربی میں کتاب لکھی۔ جب کتاب لکھی تو چھاپنے کی باری آئی تو لکھا متعلم مدینہ یونیورسٹی۔ تو کچھ طلباء نے، ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ معلم لکھیں، متعلم نہ لکھیں۔ آپ نے یہ بات شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب تھے ان سے بات کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ متعلم نہ لکھیں بلکہ فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھیں۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ استاد جی، اگر میں پاس نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب دینے لگے، اگر آپ فیل ہو گئے تو ہم یونیورسٹی کو بند کر دیں گے۔ اور مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پاکستان میں آئے اور ایک ہی وقت میں اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے وقف کیا۔ ایک وقت میں آپ بہت بڑے بلند پایہ خطیب بھی تھے، آپ ادیب بھی تھے، آپ سیاست میں بھی تھے، آپ بہت بڑے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بھی تھے۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے ایسی جرت سے نوازا تھا کہ جس مقام پہ بھی گئے مسلک اہل الحدیث کا لویا منوایا۔
اور چند سال پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہوئے اہل حدیثوں میں ایک نئی روح اور نئی طرف کو پیدا کیا اور لوگوں کو بتلا دیا کہ مسلک اہل الحدیث حق والوں کی جماعت، حق والوں کا گروہ ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی کے جتنے ایام گزارے، کوئی بھی فرقہ باطلہ ایسا نہیں تھا جس کا درد آپ نے نہ کیا ہو۔ کتاب و سنت کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو دن اور راتیں گزار دی۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی کا یہ سفر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل جہاد وہ ہے کہ انسان کلمہ حق ظالم حکمران کے سامنے کہے۔ تو حضرات، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، بدقت کے حکمرانوں کو بتلا دیا کہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ ہے تم اللہ کے قرآن کے مخالف اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی شریعت بل پاس نہیں کر سکتے۔ حضرات، وہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور سیالکوٹ میں پیدا ہونے کے بعد اپنے علم کو حاصل کرنے کے بعد لاہور میں ڈیرے ڈال لیے اور لاہور کی چینیاں والی مسجد میں اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے رہے۔ دکھاتے دکھاتے آخر وہ دن بھی آیا، 23 مارچ 1987 کی رات 11:37 پہ یہ مجاہد ملت اسلامیہ، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں سرشار، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والا اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے والی شخصیت، آخرکار 23 مارچ 1987 رات 11:37 پہ لاہور میں دھماکے کے اندر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد چند دن لاہور میں ٹھہرے، اس کے بعد علاج کے لیے ریاض شہر سعودی عرب کو روانہ ہو گئے۔ مولانا عبد المجید ندیم دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب شہادت سے چند دن قبل ہم سعودی عرب میں تھے، جب واپس آنے لگے تو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں گئے، وہاں پہ بیٹھ کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، زمین بھیگ گئی۔ کہتے میں نے کہا علامہ صاحب اب تو خطرہ ہے کہ ہمارا جہاز نہ گزر جائے، ہمارا جہاز فلائٹ نہ چلی جائے۔ علامہ صاحب آئے، کہنے لگے چند دنوں کے بعد پھر لاہور میں دھماکہ ہوا۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دھماکے میں آپ نے شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد آپ نے پھر پرواز کی، ریاض شہر میں علاج کے لیے گئے۔ دھماکہ لاہور میں ہوا، اللہ رب العالمین کی قدرت کے کرشمے، اور پھر علاج کے لیے ریاض شہر میں پہنچے۔ ریاض شہر میں پہنچنے کے بعد جب ریاض شہر میں ایک رات 24 گھنٹے بھی تقریباً نہیں گزرے تھے کہ علامہ صاحب کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر کتنی اللہ رب العالمین نے خوش قسمت انسان تھا وہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں کیسی خوش قسمتی لکھی تھی کہ ریاض شہر سے میت کو اٹھایا گیا اور مسجد نبوی میں لا کے اعلان کر کے لوگوں کو بتلایا گیا کہ لوگوں، ایک عظیم مجاہد، ایک اللہ رب العالمین کا عظیم بے باک مجاہد آج دنیا سے چلا گیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ مسجد نبوی میں ادا کیا گیا، اور مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد شیخ شریم جو امام کعبہ ہے وہ جنازے کو چارپائی کو کندھا دے رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ آج عالم اسلام کا ایک بہت بڑا عالم دین آج دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ مہمان جنت البقیع میں پہنچے، اور جنت البقیع میں پہنچ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی طرف دفن ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، وہ تھا مرد مجاہد کہ جس نے اہل حدیثوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے بتلایا کہ مر جانا، کٹ جانا، اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، لیکن مسلک اہل الحدیث کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ حضرات، وہ آج کی رات 23 مارچ 1987 کو لاہور میں 11:37 پر ہونے والے دھماکے میں شدید زخمی ہونے کے بعد ہمیں دار مفارقت دے گئے۔ تمام احباب سے اپیل کروں گا کہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اپنے بیٹوں کو، اپنے ساتھیوں کو تیار کریں اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ان کے سامنے رکھیے کہ ایک نوجوان اٹھا تھا جس نے پاکستان کی فضاؤں سے منوایا تھا کہ دنیا میں اگر سچا اور سچا کا مسلک ہے تو وہ کتاب و سنت کا مسلک اہل الحدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین حقہ کی ترویج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین زندہ رکھے، اسلام پہ موت دے، ایمان والی شہادت والی موت دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔